بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں۔ ہم آپ کو اسلامی غزوہ یعنی اسلام کی لڑائیوں کے اس سیزن میں غزوہ الابوا جسے ودان بھی کہتے ہیں، اس کی قسط نمبر 2 میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو دوستوں، گزشتہ قسط میں ہم نے بیان کیا تھا کہ غزوہ الابوا اسلام کی تاریخ کا پہلا باقاعدہ معرکہ تھا جس نے مسلمانوں کو نظم، قیادت اور دفاعی بصیرت عطا کی تھی۔ آج کی اس قسط میں ہم بات کریں گے اس عظیم سفر اور حکمت عملی کے بارے میں جس نے اس غزوے کو کامیابی کی بنیاد فراہم کی۔ جب مدینہ منورہ میں اسلامی معرکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہی میں معاشرہ قائم ہو چکے تو آپ نے سب سے پہلے امن و امان کو ترجیح دی، مگر قریش مکہ کی دشمنی ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہی تھی۔ وہ مدینہ میں اسلام کے پھیلاؤ سے خائف تھے اور ارد گرد کے قبائل کو بھڑکانے میں مصروف تھے۔ ایسے ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری تھا کہ وہ نہ صرف مدینہ کی سرحدوں کا جائزہ لیں بلکہ قریش کی تجارتی نقل و حرکت پر بھی نگاہ رکھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ودان کی طرف اسی مقصد کے تحت پیش قدمی فرمائی۔ اس سفر کے دوران مسلمانوں نے نہ صرف جسمانی مشقت برداشت کی بلکہ ایمانی استقامت کا بھی مظاہرہ کیا۔ مدینہ سے روانگی کے وقت سردیوں کا موسم تھا، راستے بہت دشوار گزار تھے، پانی کم اور سفر طویل، مگر ہر صحابی کے دل میں ایک ہی حکم پر لبیک کہنا کا جذبہ تھا: اللہ اور اس کے رسول۔ یہ سفر محض جنگ کی تیاری نہیں بلکہ ایمان کی آزمائش بھی تھی۔ خود قافلے کی قیادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ انتہائی سادگی کے ساتھ سفر کرتے، کبھی کسی کا بوجھ خود اٹھاتے اور کبھی کسی اونٹ کو پکڑنے میں مدد فرماتے۔ یہ وہ عملی تربیت تھی جس نے بعد کے معرکوں میں اسلامی لشکر کو بے مثال نظم و ضبط عطا کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلہ وادی ودان کے قریب جب پہنچا ان کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو منظم انداز میں قیام کرنے کا حکم فرما دیا۔ آپ نے مختلف سمتوں میں محافظ دستے مقرر کیے تاکہ اگر کسی قافلے یا دشمن کی نقل و حرکت ہو تو فوراً خبر پہنچ جائے۔ یہ وہی پہلا موقع تھا جب اسلامی فوج نے منظم طریقے سے پہرہ داری اور اطلاعاتی نظام کو قائم کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ الابوا کی ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صحابہ کرام کو جنگی نظم و ضبط، خاموشی اور اس کا سبق دیتے تھے، فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اجتماعی فیصلے کا سبق دیا۔ آپ نظم و ضبط ایمان کی نشانی ہے اور یہ بے صبری کمزوری کی علامت۔ یہ بات اس ابتدائی مرحلہ میں مسلمانوں کے لیے تربیتی بنیاد بنی۔ قافلے کے راستے میں مسلمانوں کو متحد مقامات پر قریش کے قافلوں کے نشانات ملے مگر کوئی براہ راست مقابلہ نہ ہوا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ پہلی مہم میں ہی خون ریزی نہ ہو بلکہ تدبیر، اور اس کا مقصد دشمنی نہیں تھی، صلح کو ترجیح دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ امن کا پیغام لے کر گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات قبلہ بنو زمرہ کے سردار سے ہوئی، مغرش بن زمرہ سے ہوئی۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس کا علاقہ وادی ودان نے ان کے ساتھ انتہائی حکمت میں واقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفت و شنید فرمائی۔ آپ نے فرمایا: ہم تمہارے دشمن نہیں بلکہ امن کے داعی ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ دوستی چاہتے ہو تو ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ سردار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار، صداقت سے متاثر ہو کر امر کے معاہدے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ یہ معاہدہ نہ صرف اس وقت کے لیے ایک بڑی سیاسی کامیابی تھی بلکہ اس نے آنے والے برسوں میں اسلامی ریاست کو استحکام دیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں مدینہ کی مغربی سمت محفوظ ہوگی۔ بنو زمرہ نے وعدہ کیا کہ وہ قریش یا کسی دوسرے دشمن کی حمایت نہیں کریں گے اور اگر ان پر حملہ ہوا تو مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ تو دوستو،
وہاں کچھ قیام کیا، کچھ دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اس معاہدے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو نظم و ضبط کے ساتھ عبادت، ذکر اور تربیت میں مشغول رکھا۔ یہ غزوہ جنگ نہیں بلکہ ایک روحانی دستگاہ بن گیا۔ ہر دن صحابہ کرام کے لیے ایک نیا سبق ہوتا، ایمان، صبر، اخلاص اور قیادت پر اعتماد۔ یہی وہ تربیت تھی جو بعد کے بڑے مارکوں مثلا بدر، احد اور خندق میں مسلمانوں کی فتح کا راز بنی۔ غزوہ ابوا نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کی بنیاد صرف تلوار پر نہیں بلکہ تدبر، تدبیر، امن اور اخلاق پر قائم ہے، اور صحابہ کرام بغیر کسی کہ اس صبر کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے بغیر واپس مدینہ تشریف لائے، مگر یہ واپسی دراصل کامیابی کی واپسی تھی، کیونکہ مسلمانوں نے بغیر تلوار اٹھائے ایک بڑا سیاسی اور اخلاقی فتح حاصل کی تھی۔ غزوہ الابوا کی اس قسط کا پیغام یہ ہے کہ کامیابی ہمیشہ میدان جنگ میں نہیں بلکہ میدان عقل، صبر اور حکمت میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اگر دل میں ایمان اور نیت میں اخلاص ہو تو راستے خود آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، صبر اور عمل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔